بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پاک وسیب ٹریولنگ ویز کی طرف سے آپ کا ہوسٹ خالد محمود بھٹی فورٹ مینرو کہانی قسط نمبر 13 لے کر حاضر خدمت ہے۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ سڑک کے دونوں طرف عمدہ ویکل پہاڑ، معدنیات اور قدرتی وسائل کے ذخائر سے بھرے پڑے۔ ڈیرہ غازی خان اور سخی سرور کے گرد و نواح میں سڑک کے دونوں اطراف چھوٹے چھوٹے کارخانے لگائے گئے ہیں جن میں پہاڑوں سے پتھر لا کر مختلف اقسام کی بجری تیار کی جاتی ہے۔ پنجاب میں میاں والی کے بعد ڈیرہ غازی خان معدنیات اور قدرتی وسائل کے ذخائر سے مالا مال ہے۔ اس علاقے کے مغربی حصہ میں یورینیم، کنسٹرکشن اسٹون، سونے کا پتھر، ہل اسٹون اور کئی بے شمار دھاتوں کے ذخائر وافر مقدار میں موجود ہیں۔ یہاں پر جپسم اتنی وافر مقدار میں موجود ہے کہ اس کی 20 فٹ تک کی گہری تہیں ملتی ہیں اور یہ پیداوار کے علاوہ سیمنٹ بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ان پہاڑوں سے روزانہ 350 سے زائد ٹرک کنسٹرکشن اسٹون لے کر آتے ہیں۔ ان کارخانوں سے بنائی ہوئی بجری بے شمار ٹرکوں میں لاد کر ملک بھر میں سپلائی کی جاتی ہے۔ یہاں پر بجری کے علاوہ ریت کے ڈھیر بھی کافی نظر آتے ہیں۔ اس ریت سے سیمنٹ کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس ریت کو ملک کی تمام فیکٹریوں میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ ریت دار سڑک سے گزرتے ہوئے ہم آگے کی طرف گامزن ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے ہم ایک منی انڈسٹریل شہر سے گزر رہے ہیں جہاں پر مشینری کے علاوہ ہاتھ سے بھی کام کیا جاتا ہے۔ ورکر انتہائی محنت و جان فشانی سے کام کر کے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہاں کے جفاکش لوگ اپنی کمر کے گرد رسہ باندھ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاتے ہیں، وہاں سے پتھروں کو توڑ کر نیچے دھکیلتے ہیں اور پھر انہیں توڑ کر مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سخت گرمیوں میں یہاں پر کوئی سائبان نہیں ہوتا، یہ صبح سے شام اسی طرح کام میں جتے رہتے ہیں۔ ان کے فولاد جیسے ہاتھ بڑے بڑے پتھروں کو توڑ کر چورا بناتے ہیں۔ یہ لوگ جسمانی محنت کے ساتھ ساتھ دماغی محنت بھی کرتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ جسمانی مشقت کا عادی ہوگا، یقیناً اس کا دماغ بھی صحیح سوچے گا اور صحیح سمت پر رہے گا۔ اتنی مشقت کے باوجود بھی ان میں سستی اور کاہلی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ان کے گٹھے ہوئے جسم محنت و مشقت کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ یہ پھر کوئی آرام طلب کام نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی انسانی دماغ کا خاصہ ہے کہ وہ اسے جس مقصد کے لیے استعمال کرے اس کا ذہن اسی طرف جاتا ہے۔ انسانی ذہن میں سوچوں کے لامتناہی سلسلے ہمہ وقت جاری و ساری رہتے ہیں۔ انسانی ذہن مختلف خیالات اور نظریات کی آمادگاہ بنا ہوا ہے جس میں انسانی تخیلات چند ثانیوں میں
تغیر و تبدل کے مراحل سے گزرتے رہتے ہیں۔ بیشتر انسانی خیالات دو اقسام پر مبنی ہوتے ہیں، ایک روحانی، دوسرا شیطانی۔ روحانی خیالات انسانی سوچ کے محور پر اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں، جبکہ شیطانی خیالات کا دماغ نہ صرف انسانی کردار کو بلکہ پوری نسل انسانی کی معاشرتی، ثقافتی، مذہبی زندگی کو مجروح کر دیتا ہے۔ اچھے سوچ و ارادے نہ صرف انسانی ذہن کو بلکہ اس کی روح کو دلی اطمینان دیتے ہیں۔ چونکہ اچھا ذہن ایک تعمیری اور فکری ذہن ہوتا ہے، اس لیے اس کے گردا گرد ایک پرسکون فضا بن جاتی ہے۔ ایسے انسان پر اخلاق حسنہ جلد اثر انداز ہوتے ہیں اور ہر وقت بری سوچ رکھنے والا ذہن تخریبی اور شیطانی ہوتا ہے۔ یہی موقع ہوتا ہے جہاں پر وہ خود بھی اور دوسرے جو اس سے منسلک ہوتے ہیں ہر وقت ٹینشن کا شکار رہتے ہیں۔ فکری اور تعمیری کام انسان کو باوجود جسمانی تھکن کے پرسکون رکھتے ہیں۔ یہ جفاکش مزدور بھی سارا دن انتھک محنت کے بعد شام کو بڑے پرسکون گھر جاتے ہیں۔ میرے ساتھ مشہور زبانہ مبصرین موجود ہیں جن کو میں کچھ دیر کے لیے غافل کر چکا ہوں، مگر اب ان کی طرف متوجہ ہوا تو وہ محبوب گفتگو ہیں اور اپنی قیمتی آراء کو ہواؤں کی نظر کر رہے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہو رہا ہے۔ ان کی قیمتی آراء ہوا میں اڑ کر خلا میں پہنچ رہی ہے تاکہ خلائی مخلوق کی زندگی بھی اجیرن ہو جائے۔ دنیا میں یہ مبصرین تو موجود ہی ہیں، مگر شاید اب ان کی تباہ کن آراء سے خلائی مخلوق بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ میں یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، قیامت کی نشانی ہے بھائی، قیامت کی۔ اسی طرح کرتے کراتے ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ واپسی کا سفر ہمارا بڑے پرسکون اور نہایت اطمینان کے ساتھ کٹ رہا ہے۔ اب ہم خوفزدہ نہیں ہیں اس کی اترائیوں سے، اس کی چڑھائیوں سے۔ ہاں، محتاط ضرور ہیں کیونکہ یہاں پر غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں اور ہمارے جیسے جتنے بھی ٹورسٹ ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی جگہوں پر نہایت پرسکون اور اطمینان سے ڈرائیو کریں اور جلد بازی کا مظاہرہ قطعاً نہ کریں۔ یہاں پر شیخی دکھانا یا اپنی کسی بھی کارکردگی کو دکھانا کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ ہم اپنی جان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جان کا بھی خطرے کا سبب بنتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی اور دوسروں کی جان کی قیمت کی قدر کرنی چاہیے۔ جب ہم یہاں سے فورٹ منڈو کی طرف جا رہے تھے تو راستے کی دشواریاں ہمیں کچھ زیادہ کٹھن لگ رہی تھیں اور اس کی چڑھائیوں سے خوف آ رہا تھا۔ چونکہ اب ہم نے اس منزل کو طے کر لیا ہے نہایت کامیابی اور سکون کے ساتھ، تو اب ہمیں وہ ڈر، وہ خوف یا وہ تفکرات لاگو نہیں ہیں۔ اب ہم نہایت سکون کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن جا رہے ہیں۔ ایک منظر جس نے ہمیں بہت حیرت میں ڈال دیا ہے وہ یہ کہ دور کہیں سے بکریاں چرتی ہوئی آئیں اور پانی کے چشمے سے گزر کر آگے کی طرف چلی گئی،
गालबन ये वही चश्मा है जिसको हम पीछे छोड़ जा रहे हैं। जो आबशार से पानी गिर रहा था वही पानी नीचे चश्मे की शक्ल में बहता हुआ शायद काफ़ी दूर तक जा रहा है और अल्लाह की मखलूक को बहुत फ़ायदा दे रहा है। एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, उसके आसपास गुजरने की कोई जगह नहीं है, मगर पत्थर के नीचे थोड़ी सी जगह बची हुई है। सारी बकरियां बारी बारी उस पत्थर के नीचे से गुजरकर दूसरी तरफ से बाहर आई। गोया कि इन्होंने अपना ये गेटवे बना रखा है, जो कि न सिर्फ शॉर्टकट रास्ता है बल्कि काफ़ी आसान भी है। अल्लाह की मखलूक है, देखिए कितनी बुलंदी पर और किस तरीके से वो अपनी रोज़ी की तलाश में जा रही हैं। काफ़िले की शक्ल में नहर और सुकून, ऐसे लग रहा है जैसे उन्हें कोई फिक्र, कोई फाका, कोई गम नहीं है। हमारे सामने कोहे सुलेमानी के तवील सिलसिले पहाड़ी शक्ल में अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ शरीक सफ़र है, जो अपने अंदर बेशुमार वाक़यात, हादसात, जंग जदल लिए हुए हैं। पहाड़ों पर सब्ज़ा कम है क्योंकि ये पहाड़ संगलाख और पथरीले हैं। हम एक मुनासिब रफ्तार से सफ़र कर रहे हैं। हर घड़ी, हर मोड़ पर एक नई मंजिल, नई जगह का पता दे रही है। छोटे छोटे टीले, अब देखें, तेज हैकल पहाड़ों की शक्ल तैयार कर चुके हैं। उनके हुस्न और हुरूर में इजाफा होता जा रहा है। सड़क और पेच रास्तों में तब्दील हो रही है। खाइयाँ ज़्यादा गहरी और पुरखतर होती जा रही है। पहाड़ों का ये सिलसिला रूह को पुरसकून कर रहा है। शहर की गहमा गहमी से निकलकर साफ ताज़ा हवा खुली खिड़की के रास्ते दिल के दरीचों में चुपके चुपके, चोरी चोरी दबे पाँव दाखिल हो रही है। इसी जहनी और जिस्मानी कशमकश में हमारे मोटरसाइकिल गंडोलों की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। हम वन ट्रैक होकर इक़्तिदार की सूरत में जा रहे हैं ताकि सामने से आने वाली ट्रैफिक और पीछे से आने वाली ट्रैफिक को ज़्यादा का सामना ना करना पड़े। हमारी ज़्यादातर कोशिश यही रही है कि हम लाइन में आगे पीछे सड़क पर सफ़र करें और सड़क को ज़्यादातर आने और जाने वाली ट्रैफिक के लिए छोड़ दें ताकि उनका हक तलफी ना हो। हम इस वक्त दूसरे, तीसरे और चौथे गियर से मुस्तस्ना होकर जा रहे हैं क्योंकि हमने अपने गंडोलों को स्टार्ट ही नहीं किया और बग़ैर स्टार्ट किए ये उतराइयों का सफ़र बड़ी आसानी के साथ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे गंडोले एक मुनासिब रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। हमने जहाँ पर ब्रेक लगाई मगर मजबूरी या कोई शॉट वगैरह लेने के लिए, तो उस वक्त भी हमने कोशिश की कि बग़ैर स्टार्ट किए हाथों की मदद से थोड़ा सा धकेल कर और फिर हम रवां दवा हो जाए, क्योंकि मुसलसल उतराई की वजह से हमें कहीं पे भी स्टार्ट करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अब हम वापसी की तरफ बड़े सुलझे हुए तरीक़ों से डिसिप्लिन के साथ जा रहे हैं। हमारे पूर्ववासियों ने भी अहद किया हुआ है कि हम एक डिसिप्लिन के साथ अपने सफ़र को तय करेंगे और यही करना ही हमारे हक़ में ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर पहाड़ों को देखकर बेअख्तियार मुँह से सुभान अल्लाह निकल जाता है और कुरान पाक का इरशाद फ़ौरन
ذہن میں آ جاتا ہے کہ پہاڑ زمین کے میخیں ہیں۔ ہمارا دین کتنا مکمل اور سچا ہے۔ یہ دیو ہیکل پہاڑ واقعی زمین کی میخیں ہی تو ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو زمین کا بیلنس نہ رہے۔ قدرت کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے جو ہماری سوچ، فہم و ادراک سے بالا ہی بالا ہے۔ قدرت کی صنائعوں کو سمجھنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں۔ ان پہاڑوں کو دیکھ کر میرا دل اتنا مچلتا ہے کہ ہر پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنے کو جی چاہتا ہے۔ بے اختیار میں پہاڑ کی چوٹی کو دیکھتا ہوں، جی چاہتا ہے کہ اس چوٹی پر چڑھ کر نعرہ تکبیر لگاؤں۔ پھر یہ سوچ کر چپ ہو جاتا ہوں کہ نامعلوم دنیا میں کتنی چوٹیاں سر اٹھائے کھڑی ہیں، کس کس کو سر کروں گا۔ ہر چوٹی کا اپنا ایک انداز اور اپنا پیغام ہے۔ اگر کوئی گفتگو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ قدرت کی ہر چیز اس کی حمد و ثنا میں مگن اور مصروف عمل ہے۔ کوئی ثانیہ، کوئی لمحہ رائے گاہ نہیں جا رہا۔ یہ انسانی ہے جو اپنی قیمتی زندگی کو گنوا کر اپنا مقصد حیات کھو رہا ہے۔ وہ فلسفہ اور مادہ کی گھاٹیوں میں جا گرا۔ کاش ہمیں بھی اصل مقصد حیات مل جائے۔